بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر قاسم فتیانہ، الائیڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کی جانب سے ڈاکٹر راشد مشتاق صاحب کی دعوت پہ آپ احباب سے میں براہ راست مخاطب ہوں، اور آج کا جو بات کرنے کا موضوع ہے وہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے، جو عموماً کیا ہوتا ہے کہ مریض سے تو وہ چھپایا ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی بڑی رازداری سے بتایا جاتا ہے۔ ماضی میں ایسا بھی رہا ہے کہ کبھی ٹی بی کو بھی ایسے ہی چھپایا جاتا تھا لوگوں سے، کبھی ہیپیٹائٹس بی اور سی کو بھی اس طرح سے چھپایا جاتا تھا، اور اب یہ ہے کہ جس بیماری کا آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے کینسر اور ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ۔ اس موضوع پہ آج میں لب کشائی کروں گا۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کینسر ہے کیا، کینسر کی عام اقسام کیا ہیں، اس کی خاص اقسام کیا ہیں، اس کی سٹیجز کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اس کا ہومیوپیتھی کیسے علاج کرتی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ کینسر ہے کیا۔ جیسے عام بیماریاں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے ایک بیماری ہے، مگر عام بیماری نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں سیلز نارمل سے کہیں زیادہ گرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بڑھنے ایسے لگ جاتے ہیں کہ پہلے جسم میں کہیں چھوٹی سی گلٹی بنتی ہے، اور وہ گلٹی پہلے تو لوکلائز ہوتی ہے کہیں، پھر تھوڑی سی بڑھتی ساتھ کے ٹیشوز اور سیلز کو بھی اپنے ساتھ لپیٹ میں لے لیتی ہے، پھر جو اس کے قریب کہیں لمفیٹک نوڈ ہوتا ہے، لمف نوڈ میں چلی جاتی ہے، لمف نوڈ سے پورے لمفیٹک سسٹم میں، اور لمفیٹک سسٹم میں ٹریول کرتے کرتے پھر وہ پوری باڈی میں سرایت کر جاتا ہے، جس سے وہ کہتے ہیں نا کہ کینسر پورے جسم میں پھیل گیا۔ تو اس طرح اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اقسام کیا کیا ہیں۔ اس کی دو بڑی مین اقسام ہیں، ڈاکٹر کے نزدیک تو زیادہ ہیں، مگر عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ میرا یہ پروگرام، میری یہ پریزنٹیشن ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، تو وہ بھی بتاؤں گا، اور عام لوگ بھی یقیناً فیس بک پہ دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بڑی تو اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک جسے ہم کہتے ہیں میلیگننٹ کینسر، اور دوسرا ہوتا ہے بینائن کینسر۔ میلیگننٹ کینسر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ موذی اور مہلک، یعنی اذیت بھی دیتا ہے، اور اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو یہ ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ اس میں شروع میں جسم کے کسی بھی حصے میں چھوٹی سی ایک گلٹی بنتی ہے، چھوٹی سی گلٹی بننے کے بعد پھر یہ ارد گرد کے کسی عضو تک پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے قریب جو کوئی لمف نوڈ ہوتا ہے اس تک پہنچتی ہے، اس سے پھر آگے یہ پورے لمفیٹک سسٹم میں، اور لمفیٹک سسٹم چونکہ پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، تو جہاں جہاں اس کے وہ سیلز جاتے ہیں وہ وہاں نئی گروتھ شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے کینسر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور اگر پراپر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو مریض کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ تو یہ تھا میلیگننٹ کینسر، اور دوسرا ہے بینائن کینسر۔ یہ عام دو قسمیں اس کی۔ بینائن جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے، معصوم، یعنی اتنا یہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم کے کسی بھی حصے میں شروع ہو جاتا ہے، اور معمولی سی گروتھ رہتی ہے، بعض دفعہ تو یہ ساری زندگی ایک ہی سائز میں رہتی ہے، ٹیسٹ پہ پتہ چل بھی جائے کہ یہ کینسر ہے، مگر جو پیتھالوجسٹ یا ہسٹوپیتھالوجسٹ اس کو اسٹڈی کر کے بتاتا ہے، رپورٹ دیتا ہے کہ یہ بینائن ٹیومر ہے، یہ کوئی جان لیوا یا موذی یا مہلک نہیں ہوگی، تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کو اتنا ٹریٹمنٹ کی ضرورت کوئی نہیں رہتی۔ تو اس کی جو مزید میلیگننٹ کی جو قسمیں ہیں، یعنی میلیگننسی میں جو فردر کینسر بڑھ سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں مزید اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک جو موسٹ کامن ہے کینسر، اسے کہتے ہیں کارسینوما، پھر ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں سارکوما، پھر اس کی ایک قسم ہے جسے لیکومیا کہا جاتا ہے،
اور چوتھی قسم ہے لمفوما. اور جو زیادہ تر کینسر پایا جاتا ہے یا جس کو علاج کیا جاتا ہے جس کا دنیا بھر میں، وہ کارسینوما ہی ہے. کارسینوما جلد میں شروع ہوتا ہے ایپیتھیلیل سیلز میں. ایپیتھیلیل سیلز ہمارے آؤٹر کورنگ آف دا سکن یا ہمارے آرگنز کی جو کورنگ لیئر ہوتی ہے نا، وہ ایپیتھیلیل سیلز کی ہوتی ہے. یہ اس میں شروع ہوتا ہے. اور اس کی جو عام کینسر کی جو قسمیں ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں موسٹ کامن جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے خواتین میں. بریسٹ کینسر کے ساتھ مردوں میں پروسٹیٹ کا کینسر ہے. اس کے ساتھ یہ آپ لمف نوڈز سوجے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ عموماً دیکھتے ہیں آپ آنکھ میں جیسے ریٹنوبلاسٹوما، مختلف جگہوں پہ یہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے. اور موسٹ کامن ہے یہ کارسینوما، موسٹ کامن کینسر ہے. اور یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے. اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ موذی اور مہلک، موذی میں ان کے بہت اذیت دیتا ہے، اور اگر علاج پراپر نہ کیا جائے تو یہ بندے کو مہلک، بندے کے لیے مہلک بھی ہوتا ہے اور ہلاک بھی کر دیتا ہے. دوسری قسم ہے اس کی سارکوما. جیسے ایپیتھیلیل سیلز میں ہوتا تھا کارسینوما، تو سارکوما ہوتا ہے کنیکٹیو ٹیشوز میں. کنیکٹیو ٹیشوز وہ ہوتے ہیں جو جلد کو جلد سے جوڑتا ہے. اوپر والی جو باہر والی ہماری جلد ہے، ایپیڈرمس کو ڈرمس سے جوڑتا ہے، تو جس کے بیچ میں کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں نا، یا دو ہڈیوں کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے، تو جو ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، جو وہاں کینسر پیدا ہوتا ہے، وہ سارکوما کی قسم ہے. جو یعنی جوڑ ہڈی اور ہڈی کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ سارکوما ہے. جو جلد اور جلد کے بیچ میں ہوتا ہے وہ بھی سارکوما ہے. اور ان کے پھر نا جگہ کے لحاظ سے مختلف نام بھی رکھے گئے ہیں. جیسے آسٹیو سارکوما، یہ جوڑوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور ہڈیوں کے بیچ میں. اور کانڈو سارکوما ہے جو کارٹیلیجز کا ہوتا ہے. اور اینجیو سارکوما جو خون کی نالیوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اور اگر اس کا بھی پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ بھی موذی اور مہلک ثابت ہوتا ہے. پھر ایک تیسری جو قسم ہے جسے لیکومیا کہا جاتا ہے. لیکومیا میں گلٹی نہیں بنتی. اس میں براہ راست خون کے سیلز تعداد میں ملین، بلینز اور ٹریلینز میں بڑھ جاتے ہیں. ٹیسٹ پہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو تو کینسر ہے، اور اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو یہ بھی مریض کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. چوتھی قسم ہے کینسر کی لمفوما. یہ ہے لمفیٹک سسٹم میں پایا جاتا ہے. یہ لمف سیلز میں بھی ہو سکتا ہے، یہ لمف گلینڈز میں بھی ہو سکتا ہے، اور پورا جو لمفیٹک بیڈ ہے، پیریفری لمفیٹک بیڈ، اس میں یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کولوریکٹل کینسر جو سب سے بڑا جو موسٹ کامن جو کاز ہوتے ہیں موسٹ کامن جو کینسر ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لوگوں میں جو تکلیف دہ کینسر ہوتا ہے وہ لنگز کا کینسر اور برونکائز کا کینسر ہوتا ہے. موسٹ کامن جو کینسر ہے وہ لنگز کا کینسر ہوتا ہے اور یا برونکائز کا، پھیپھڑوں کا یا پھیپھڑوں کی نالیوں کا. اور یہ سب سے زیادہ مہلک ہوتا ہے. کس لیے مہلک ہوتا ہے؟ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سانس بند ہو جاتی ہے، کیونکہ سیلز وہاں بہت بڑھ جاتے ہیں اور سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی، بند ہو جاتی ہے، اور بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو موسٹ کامن اور پینفل اور جس سے زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ کولوریکٹل کینسر ہوتا ہے، یا آنتوں کا یا ریکٹم کا یا کیا کہتے ہیں ہمارے کولن جو بڑی آنت ہوتی ہے اس کا. دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینسر کی عمومی علامات کیا ہیں. کینسر کی عمومی علامات میں رات کو بہت زیادہ پسینہ آنا، عموماً ٹی بی میں بھی دیکھا گیا ہے، مگر نہیں، اس میں رات میں زیادہ پسینہ آتا ہے، رات میں زیادہ بخار بھی ہوتا ہے جو کسی انفیکشن کی وجہ سے یا بہت زیادہ سیلز کی گروتھ کی وجہ سے جو باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بخار ہوتا ہے. پھر کوئی باڈی میں کیمیکل ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے.
مریض بلا وجہ تھکاوٹ کا احساس کیے ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، جسم سے کہیں نہ کہیں سے خون کا اخراج بلا وجہ، پتہ نہیں ہوتا کہ وجہ کیا ہے، چوٹ بھی نہیں لگی، پھوڑا بھی نہیں ہے، اور جسم سے کہیں اس کا اخراج ہو جاتا ہے خون کا، اور چھوٹے چھوٹے زخم بھی بعض دفعہ بہت زیادہ بلیڈ کرنے لگ جاتے ہیں، تیزی سے وزن گرنے لگ جاتا ہے۔ ڈائبٹیز اور ٹی بی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ تیزی سے وزن گرنے لگ جاتا ہے، مگر نہ تو ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو ٹی بی ہوتی ہے، مگر پھر بھی ان کا وزن گر رہا ہوتا ہے، تو پھر شک کی بنیاد پہ ان کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کینسر نکل آیا۔ جسم میں کہیں سوجن شروع ہو جاتی ہے یا گلٹی بننا شروع ہو جاتی ہے، تو چیک اپ کرانے پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کینسر ہے۔ اس کا چیک اپ کیسے ہوتا ہے؟ چیک اپ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں گلٹی بن گئی ہے یا کہیں سوجن ہو گئی ہے تو اس کا بایوپسی کہتے ہیں، بیمار جگہ کے کچھ ٹیشوز لے کے وہ ہسٹوپیتھولوجیکل سٹڈیز کے لیے پیتھولوجسٹ کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ وہ چونکہ ان سیلز کو، کینسر سیلز کو پہچانتا ہوتا ہے، وہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ جو گروتھ ہو رہی ہے یہ کینسر ہے، اور پھر اس کا اینڈ ٹائم یا تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے یا اس کو کیموتھراپی کر دی جاتی ہے، وہ دوسرا جو ایلوپیتھی کا میں ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں، وہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے۔ مگر ہومیوپیتھی میں اس کا ہر سٹیج پہ کامیاب علاج ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سٹیجز کیا کیا ہیں۔ عموماً ہم سنتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندے کا تو جو تھا نا تیسرے یا چوتھے سٹیج پہ پہنچ گیا تھا تو وہ جی مر گیا، اور ہم ہومیوپیتھ کے پاس بھی نا عموماً لوگ تیسرے یا چوتھی سٹیج پہ آتے ہیں۔ پہلی سٹیج میں بہت کم آتے ہیں، دوسری میں بہت کم آتے ہیں، عموماً تیسری چوتھی سٹیج پہ جب ان کو دوسری کسی طرف سے جواب مل چکا ہوتا ہے کہ بس یہ اب دعائیں لیں، اب جا کے جی اس کی خدمت کریں، یا یہ وہ جو بھی کہہ کے ان کو ٹال کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، تو عموماً وہ پھر ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ جی ایسے ہوا اور اب جو ہے نا اس کو آپ ہینڈل کریں۔ یقیناً ہمارے پاس مشکل صورتحال میں وہ لوگ پہنچتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو لوگ پراپر میڈیکیشن لیتے ہیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی سٹیجز کی۔ سٹیجز اس میں بعض جگہوں پہ اسٹڈی کے لحاظ سے 3 سٹیجز ہیں، بعض جگہوں پہ 4 سٹیجز ہیں، بعض پہ اس سے بھی زیادہ سٹیجز ہیں اسٹڈی اور ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے۔ تو جو موسٹ کامن سٹیجز ہیں نا وہ اس کی 3 سٹیجز ہیں۔ 3 سٹیجز میں پہلی کو کہتے ہیں ٹی سٹیج یا پہلی سٹیج، دوسری کو کہتے ہیں این سٹیج یا نوڈل سٹیج، تیسری کو کہتے ہیں ایم سٹیج یا میٹاسٹیسس سٹیج۔ ٹی سٹیج میں یہ ہوتا ہے ٹی فار ٹیومر، چھوٹی سی رسولی یا چھوٹا سا ٹیومر جسم کے کسی بھی حصے میں وہ بنتا ہے جو آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ اگر 20 mm سے لے کے 50 mm تک یا 1 انچ سے تقریباً 2 انچ تک کی گلٹی ہو تو اور اس سے مزید بڑھے تو یہ خدشہ ہو جاتا ہے۔ 1 انچ سے بڑھے تو یہ خدشہ ظاہر کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ کینسرس گروتھ نہ، اس کو چیک کروا لینا چاہیے۔ اور جب 2 انچز تک یا 50 mm تک پہنچ جائے تو لازمی شک کرنا چاہیے کہ یہ کینسرس گروتھ ہو سکتی ہے، اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اس کو بایوپسی رپورٹ اس کی کروانی چاہیے، اور اگر وہ یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ کینسر ہے تو بگننگ میں ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہاں میں اپنے ہومیوپیتھ دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ کتنے لوگ ہمارے ہومیوپیتھ ہیں جو گلٹیوں کا علاج کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بڑی کامیابی سے علاج کرتے ہیں گلٹیوں کا، بغیر کوئی ٹیسٹ کیے کرائے وہ ٹریٹ کرتے ہیں اور گلٹیاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ وہ کینسر کی ہوں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ کینسر کی نہ ہوں، مگر گلٹیاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ این ممکن ان میں سے آدھی کینسر والی ہوتی ہوں اور آدھی بغیر کینسر والی ہوتی ہوں۔ اور میں اسی سٹیج پہ اسی جگہ پہ یہ کہوں گا کہ کوئی بھی گلٹی ہو اس کو ہومیوپیتھ کے پاس لے آئیں۔ اگر وہ اس سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی تو کسی دوسرے ہومیوپیتھ، تیسرے، چوتھے، جیسے کینسر کے لیے بھی، عام بیماریوں کے لیے بھی تو ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں نا،
کہ اس سے ٹھیک نہیں ہوا، اس سے فائدہ نہیں ہوا، اس سے فائدہ نہیں ہوا. اگر ایک ہومیوپیتھ سے فائدہ نہیں ہوا تو ایک ہومیوپیتھ پہ دنیا مشتمل نہیں بھائی. کسی دوسرے کو دکھا لیں، تیسرے کو دکھا لیں، چوتھے کو دکھا لیں. کیونکہ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی تو لوگ ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں، ہاسپٹل بدلتے رہتے ہیں، کلینک بدلتے رہتے ہیں. اسی طرح جو پہلی سٹیج ہے دیٹ از ٹی سٹیج، ٹی فار ٹیومر، کہ ٹیومر نکلتی ہے اور وہ لوکلائزڈ ہوتی ہے اسکن میں اور وہ بڑی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ٹی سٹیج کہتے ہیں. یا ڈاکٹر جب ہم ڈسکس آپس میں کرتے ہیں کہ ہاں جی کون سی سٹیج ہے، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ٹی سٹیج. ٹی سٹیج مین کہ وہ 20 mm سے چھوٹی ہے، اور اگر وہ گرو ہوتی ہے تو پھر اس کا شک جاتا ہے ہمارا کینسر کی طرف، پھر اس کا بایوپسی کروا کے وہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اس کی دوسری سٹیج ہوتی ہے ٹی سٹیج کے بعد این سٹیج. این اسٹینڈس فار نوڈ یا نوڈیول. ہمارے لمفیٹک سسٹم میں نوڈز ہوتے ہیں، یہ بغلوں میں جو گلٹیاں ہوتی ہیں، یہ ہماری گردن کے جہاں گلٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے گروئن میں گلٹیاں ہوتی ہیں. یہ نیٹ ورک تو لمفیٹک سسٹم کا پورے جسم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ جب ٹی سٹیج سے بڑھ کے ساتھ والے تھوڑا سا 2-3 انچ کے ایریا میں وہ پھیل گئی ٹیومر، اور اس کے جو قریب تھے کوئی آرگن وہاں تک وہ پہنچ گئی، اور یا پھر کیا کہیں جو بھی لمف نوڈ اس کے قریب تھا وہاں تک پہنچ گئی، اور وہ لمف نوڈ بھی سوجنے لگ گیا یا پھولنے لگ گیا، اور پتہ چلا کہ یہ تو یہاں پھوڑا نکلا تھا اور یہ تو اب بغل میں بھی آ گیا ہے، یا یہ گروئن میں بھی آ گیا ہے، یا یہ گردن کے جو ہیں گلٹیاں یہاں بننا شروع ہو گئی ہیں. تو ایک اچھے ڈاکٹر کو جو اس چیز کو جانتا ہے اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اب ٹی سٹیج سے بڑھ کے نوڈز تک پہنچ گیا اور یہ سیکنڈ سٹیج میں آ چکا ہے. اور اگر سیکنڈ سٹیج میں بھی ٹیسٹ کروایا جائے تو پتہ چل جاتا ہے ایک تو جو لوکل گلٹی جو ٹیومر ہوتی وہاں کے بھی بایوپسی کی جاتی ہے اور ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، ہسٹوپیتھولوجیکل ٹیسٹ. اور اگر وہ کسی لمفیٹک سسٹم کے نوڈ میں لمف نوڈ میں پہنچ چکا ہے، وہ سوج گیا ہے، تو اس سے بھی اس کی بھی بایوپسی کر کے اسے بھی چیک کروایا جاتا ہے اور کروایا جانا چاہیے، تاکہ یہ کنفرم ہو کہ عام یہ لمفنجائٹس ہے یا کہ کینسرس گروتھ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ پہلی سٹیج تھی ٹی سٹیج، دوسری سٹیج تھی این سٹیج. این اسٹینڈس فار نوڈل سٹیج. اگر ڈاکٹرز آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہاں جی کون سی سٹیج ہے، تو 1 سٹیج یا 2 سٹیج، تو جو مریض کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ پھر اس چیز سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کہ اچھا تیسری سٹیج پہ چلا گیا ہے یا چوتھی سٹیج پہ چلا گیا. تو ہم جو ڈاکٹرز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ٹی سٹیج کہتے ہیں یا این سٹیج کہتے ہیں. تو تیسری سٹیج ہوتی ہے اس کی ایم سٹیج. ایم اسٹینڈس فار میٹاسٹیسس. میٹاسٹیسس کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا. ہاں یعنی ٹیومر سے وہ نوڈ میں آئی، نوڈ چونکہ وہ لمف نوڈ ہوتا ہے، اور اس ایک لمف سے ہمارا لمفیٹک فلوئڈ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے، تو وہ تمام آرگنز سے بھی وہ مل ملا کے آتا ہے. تو وہ جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں وہ لمف سیلز لے کے جاتا ہے. جہاں جہاں وہ لمف سیلز لے کے جاتا ہے تو وہاں وہ عین ممکن ہے کہ نئی گروتھ بھی کر دے. یعنی اگر پہلے تو کہیں سکن میں تھا، پھر وہ مے بی کہیں پروسٹیٹ میں بھی ہو جائے، مے بی وہ برین ٹیومر کی شکل بھی اختیار کر جائے، مے بی کہ وہ کیا کہتے ہیں بریسٹ کینسر کا باعث بھی بن جائے. جس میں جہاں کہیں بھی جائے گا، یوٹرائن کینسر کے باعث بھی بن سکتا ہے. تو وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. جب وہ بڑھ جاتا ہے تو اسے تیسری سٹیج تو عام لوگوں کے لیے ہے، مگر ہماری جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے اسے ایم سٹیج کہتے ہیں. دوبارہ عرض کر دوں، 3 مین سٹیجز ہیں. ٹی سٹیج یا ٹیومر سٹیج، دوسری ہے این سٹیج یا نوڈیولر سٹیج کہ نوڈز تک پہنچ گئی ہے. تیسری سٹیج ہے ایم سٹیج یا میٹاسٹیسس سٹیج. تو اس سے جو مریض یا مریض کے ساتھ اس کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کم سے کم پریشانی کا کیا کہتے ہیں لاحق ہوتی ہے کہ جب ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ فلاں سٹیج ہے یا یہ الفابیٹیکل سٹیج جب ہم بولتے ہیں تو ان کو یہ پریشانی کا باعث نہیں، مگر کسی اور طریقہ علاج میں تو ان کا مقصد ہی مریض کو پریشان کر کے ہوئے یہ تو تیسری سٹیج بلکہ چوتھی پانچویں بھی بتا دیتے ہیں اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے اور اب آپ کو ہمارے پاس جناب علی آپ آنا ہوا ہے.
تاکہ ان سے اللہ مجھے غیبت اور بدگمانی سے بچائے، تاکہ ان سے لمبے نوٹ نکلوائے جائیں۔ خدا نخواستہ لوگ آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور الحمدللہ تیسری سٹیج والے لوگ بھی الحمدللہ کور ہو جاتے ہیں، مگر اٹ ٹیکس اے لانگر ٹائم، تھوڑا وقت زیادہ لگ جاتا ہے، مگر الحمدللہ وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں جو صبر رکھتے ہیں، صبر آزمائی میں ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے اور ہومیوپیتھی کی بدولت وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہم اتنے کوئی وہ بڑے کوئی نہیں ہے، ہومیوپیتھی بہت جان والی چیز ہے، ہومیوپیتھی میں بہت جان ہے۔ اگر ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا قصور ہے، ہومیوپیتھی میں بہت جان ہے، بہت پوٹینشیل ہے۔ تو اس کے بعد یہ تھی سٹیجز کے بعد ہم اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہے، یہ کینسر ہوتا کیوں ہے۔ اس میں مین جو ہے نا اس کی 3 وجہ ہیں، ایک فزیکل کازز ہے، ایک کیمیکل کازز ہے، اور ایک ہے بایولوجیکل کازز۔ فزیکل کازز میں الٹرا وائلٹ ریز براہ راست فزیکلی ہمیں متاثر کرتی ہے، سن ریز، سورج کہتے نا وہ جی دھوپ تے کام کردے سی تے جی اس نو کینسر ہو گیا جلد دا۔ دھوپ میں سن ریز میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جو جسم کو، سکن کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور جسم میں کہیں وہ گلٹیوں کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، ڈرماٹائٹس بھی فردر گلٹیوں میں اور کینسر میں وہ کنورٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے آیوڈائزڈ ریڈیشن، کینسر سورج سے جو آیوڈائزڈ ریز جسم تک پہنچتی ہیں ریڈیشن کی صورت میں، وہ بھی نیٹ ورک میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، تو بات ہو رہی تھی فزیکل کازز، جس میں الٹرا وائلٹ ریز براہ راست سورج سے ہمارے جسم پہ پہنچ کے ہمیں وہ متاثر کرتی ہیں۔ دوسری مین کا اسی میں فزیولوجیکل کاز میں آیوڈائزڈ ریڈیشن، سورج سے جو آنے والی شعاعیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ آیوڈائزڈ ہوتی ہیں اور وہ ہماری سکن کو متاثر کرتی ہیں، اور کہیں کہیں وہ گلٹیوں کا باعث اور کینسر کا یا ٹی سٹیجز سے جو بھی آگے طریقہ کار جیسے جیسے وہ آگے کینسر چلتا ہے اس طرح سے ڈیولپ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کیمیکل کارسینوجن۔ ہاں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے الرجی کے الرجینز ہوتے ہیں نا، اسی طرح کینسر کے کارسینوجینز ہوتے ہیں۔ الرجی کے الرجینز ہوتے ہیں اور کینسر کے کارسینوجینز ہوتے ہیں۔ بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے وہ ڈسٹ سے الرجی ہے، یا مجھے وہ کھانے سے الرجی ہے، چکن سے الرجی ہے، ویٹ سے الرجی ہے، بالکل اسی طرح سے نا، اور کہتے ہیں کہ جو چکن ہے وہ اس کا الرجین ہے، ڈسٹ جو ہے اس کا وہ الرجین ہے الرجی والوں کے لیے، یا جو پولن ہے اس کے وہ الرجین ہے، بالکل اسی طرح سے نا کینسر والوں کے لیے جو چیزیں الرجین ہوتی ہیں وہ کچھ فزیکل الرجینز ہیں جس میں الٹرا وائلٹ ہے اور آیوڈائزڈ ریڈیشن ہے، یہ ان کے الٹرا فزیکل کارسینوجینز ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کیمیکل کارسینوجینز، اس میں بہت سارے کیمیکلز کا ہماری زندگی میں استعمال اب آج کل بڑھ چکا ہے، تو جیسے کھانوں میں کیمیکلز، رنگوں کا، ذائقوں کا، اور بہت ساری اور چیزیں جو مسالے، اور یہ جو ہوتے ہیں کیمیکلز یہ بھی ان نیسیسری اگر استعمال کیے جائیں، زیادہ استعمال کیے جائیں تو یہ بھی کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی وجہ دنیا میں ہے کیمیکل انہیل کرنے کی یا استعمال کرنے کی، وہ ہے سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، حکا، چلم، نسوار، یہ سب اسی میں آتے ہیں۔ تو بالآخر یہ بندے کو کینسر لگا دیتی ہے۔ یہ جو نسوار رکھتے ہیں ان میں بہت سارے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں منہ کا کینسر، ہونٹوں کا کینسر، زبان کا کینسر، ایون کے گلے کا کینسر، دانتوں کا کینسر تک دیکھا گیا۔ پھر اسموکرز میں لنگز کا کینسر، جو دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ ہلاکتوں کا باعث بنتا ہے وہ لنگز کا کینسر ہے، اور برونکائز کا یعنی ہوا کی نالیوں کا جو اسموکنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیمیکلز میں نسوار بھی تمباکو کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ منہ کا کینسر، زبان کا کینسر، گلے کے کینسر کا سبب بنتی ہے، اور گلے سے بڑھتا بڑھتا یہ گلے کا کینسر بھی، زبان کا کینسر بھی،
جب یہ زبان پھول جاتی ہے، سوج جاتی ہے، تو سانس کی تنگی ڈزنیاں، بڑا شدید ڈزنیاں یا اسفکسیا پیدا کرتی ہے، اور اس سے اموات ہوتی ہیں، ہوئی ہیں۔ اور تیسرا ایک ہے بایولوجیکل کارسینوجنز۔ بایولوجیکل کارسینوجنز میں وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، بہت سارے بیکٹیریا کہیں گرو ہونے شروع ہو گئے، بہت سارے وائرسز کہیں گرو ہونا شروع ہو گئے، اور پھر پیراسائٹل انفیسٹیشن، بہت سارے پیراسائٹس بھی جلد میں، جسم میں بہت ساری جگہوں پہ کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ وہ بھی ایک جگہ پہ بہت زیادہ گروتھ شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گروتھ شروع ہونے سے وہی جب ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جی کینسر ہو چکا ہے۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی جسم پہ گلٹی ہو تو اسے احتیاطاً چیک کروا لینا چاہیے کہ یہ میلگننٹ ہے یا بینائن ہے، یعنی یہ مہلک یا موذی ہے یا یہ کینسرس نہیں ہے۔ بعض وقت تو کینسرس ہوتی ہے مگر وہ بینائن ہوتی ہے، جو کہ مہلک نہیں ہوتی، تکلیف دہ نہیں ہوتی، اور علاج کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ کینسر سے بچیں کیسے؟ اگلی بات کہ کینسر سے بچیں کیسے؟ کینسر سے بچیں اس طرح کہ تمباکو نوشی نہ کریں، متوازن غذائیں کھائیں، اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے باقاعدہ ایکسرسائز کریں، موسم کے مطابق کپڑے پہنیں، جسم کو بلا وجہ دھوپ میں ننگا نہ کریں، تمباکو کا کوئی بھی پروڈکٹ جس میں نسوار ہے، سگریٹ ہے، حکا ہے، چلم ہے، اور بھی کوئی نام ہوں گے اپنے علاقائی، اس سے بچا جائے، اور کبھی بھی نہیں ہوگا، کینسر میں بندہ مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ غذائیں جو کینسر پیدا کرتی ہیں، سبھی کا وہ احاطہ کرنا تو یہاں مشکل ہے، تو ان سے بچیں۔ غذاؤں میں کیا ہے؟ یہ تمباکو لوگ کھاتے بھی ہیں، پان کھاتے ہیں، یہ غذا کے حد تک یقین کریں لوگ کھاتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، میں سندھ میں کہیں تھا تو وہاں لوگ ناشتے میں صرف ایک پان کھاتے ہیں اور اوپر سے پانی کا گلاس پی لیا یا چائے، تو ان لوگوں میں یقین کریں کہ کینسر کی جو ہے نا ریشو عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہاں اس کی کینسر کی کازز میں نا ایک جو ہے نا ان ہائیجینک لائف تو اسی میں آ جائے گی کہ ہاتھ وغیرہ دھو کے کھائیں، برتن صاف رکھیں، اور کیا کہتے ہیں فروٹ دھو کے کھائیں، صاف اچھے طریقے سے کر کے کھائیں۔ ان میں بھی کارسینوجنز ہوتے ہیں، ان پہ یہ انہوں نے آج کل لگائے ہوتے ہیں رنگ کو کرنے کے لیے، سبز زیادہ کرنے کے لیے کلرز لگائے ہوتے ہیں، آرٹیفیشل کلرز، توبہ استغفار، وہ کیمیکل کارسینوجنز میں آتے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے علاج کی۔ دوستو، علاج ایک سیشن میں شیئر نہیں کیا جا سکتا، نیکسٹ سیشنز کچھ ہوں گے تو جسم کے کسی ایک حصے کو لے کے یا کچھ ایک خاص قسم کے کارسینوجنز کو لے کے ہم آگے چلیں گے کہ اگر کسی کا کارسینوجن کیمیکل ہے تو کیسے ٹریٹ کریں گے، اگر اس کا بیکٹیریل یا بایولوجیکل کارسینوجن ہے تو کیسے ٹریٹ کریں گے، اور اگر اس کی کوئی دوسری تیسری وجہ ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے۔ یہ نیکسٹ کچھ سیشنز میں ہوں گے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، لوگوں کو پھر گرانی ہو جاتی ہے، لمبی پریزنٹیشن یا لیکچر تو میں نہیں کہتا، لمبی پریزنٹیشن سے لوگ اکتا جاتے ہیں۔ البتہ ٹریٹمنٹ میں یہ آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا یہ ایئر مارک کر دوں، کچھ دوائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو عموماً موسٹلی جو اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ سر فہرست کارسینوسن چونکہ وہ کینسر ہی کا نوسوڈ ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایز این انٹرکرنٹ ریمیڈی استعمال ہوتا ہے، فریکوینٹلی نہیں استعمال ہوتا۔ جو لوگ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، کینسر کو ٹریٹ کر رہے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ وہ انٹرکرنٹلی اس کو استعمال کرواتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی میں بتا دوں کہ جیسے ٹیوبرکلوسز آج کل میازمیٹک شکل اختیار کر چکا ہے نا، اسی طرح کینسر بھی ایک میازمیٹک شکل اختیار کر چکا ہے، مگر اس کا اپنا جو میازم ہوتا ہے وہ کینسر میازم نہیں ہوتا، اس کا میازم ہوتا ہے سائیکوٹک۔ جہاں بھی سائیکوٹک میازم ہوگا وہاں اوور گروتھ یا ایکسٹرا گروتھ ہوتی ہے، سادہ سا اس کا وہ کی پوائنٹ ہے
کہ جہاں باڈی میں ایکسٹرا گروتھ یا اوور گروتھ ہوگی اس کا میازم سائیکوٹک ہوگا، تو اس کا میازم سائیکوٹک ہے. اور کارسینوسن جہاں اینٹی کینسر ہے اٹ سیلف، وہاں وہ ملٹی میازمیٹک بھی ہے. تو اس میں کارسینوسن سر فہرست ہے. پلساٹیلا جسم کے بہت سارے سائن سمٹمز کو یہ کور کرتا ہے، اپنی پلساٹیلا جو میڈیسن ہے. اس کے ساتھ ہائیڈراسٹس لوکل اپلیکنٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، زخموں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. کیلنڈولا ہے، اس کو زخموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایکینیشیا ہے، وہ پینے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور لوکل زخموں کے لیے بھی. اور کالی آیوڈائڈ بہت اچھی دوا ہے. جمافلا بہت اچھی دوا ہے. ان سارے کو اسٹڈی کرنا ہے. اب یہ نہیں بھی کسی بھی کینسر میں جمافلا اٹھا کے دے دیں گے، نہیں، یا کسی بھی جو دوائیں ذکر کی ہیں کسی بھی کینسر میں اٹھا کے دے دیں گے، ایسا نہیں ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اسٹوڈنٹس تو یقیناً کسی سینئر ڈاکٹر سے پوچھ کے آگے چلیں گے، مگر ڈاکٹرز بھی پہلے اس چیز کو اسٹڈی کریں اچھی طرح سے، پھر بھی کسی دوست کے ساتھ مشورہ کریں اور پھر آگے چلیں. لیکسس بہت بڑی دوا ہے کیونکہ خون کا اخراج بھی ہوتا ہے لیکسس خون کے معاملات میں، اور یہ چونکہ خون کے سیلز بھی بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جسم کے عام سیلز کی گروتھ میں بھی لیکسس بہت اچھا کام کرتی ہے. تو اورم آرس فریکسینس امریکانا تھوجا اوور گروتھ کی بہت بڑی دوا ہے. جیسے ہم یہ وارڈس میں اور اوور گروتھ کہیں بھی ہو تو اس میں ہم دیتے ہیں نا، گلٹیوں میں دیتے ہیں، لمپس میں دیتے ہیں، لیمفوما لائپوما میں دیتے ہیں. تو وہ ضروری نہیں کہ وہ کینسرس ہوں، اگر کینسرس ہیں تو بھی وہ ٹھیک کرتی ہے، اگر کینسرس نہ ہوں تو بھی وہ گلٹیوں کو اور اوور گروتھ کو وہ ٹھیک کرتی ہے. نائٹرک ایسڈ ملٹی میازمیٹک ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے کینسر میں. لیپس البس بہت اچھا کام کرتی ہے. کوپیوا بہت اچھا کام کرتی ہے. اچھا سلفر ایز این انٹرکرنٹ ریمیڈی بہت اچھا کام کرتی ہے. پلیڈیم بہت اچھا کام کرتی ہے. تھلاسپی برسا پاسٹورس بہت اچھی دوا ہے. ٹیوکریم بہت اچھی دوا ہے. ایلومین بہت اچھی دوا ہے کینسر کے لیے. کالی کارب، کونڈورینگو کا بہت استعمال ہے کینسر میں. سلیشیا، فائٹولاکا، نکسوامیکا، آئپیکا، کیڈمیم میٹ، کیڈمیم سلف، کیڈمیم آیوڈائڈ، یہ بہت اچھی دوائیں ہیں. بفورانا بہت اچھی دوا ہے کینسر کے لیے. سکروفلوریا نوڈوسا بہت اچھی دوا ہے کینسر کی. ان ساری دواؤں کو پڑھیں. ان سب دواؤں میں آپ کو کوئی نہ کوئی کینسر ملے گا. کسی میں آپ کو بریسٹ کینسر ملے گا تو کسی میں آپ کو پروسٹیٹ کا کینسر ملے گا. کسی میں آپ کو برین ٹیومر ملے گا تو کہیں آپ کو عام لمف نوڈ ملے گا. کہیں آپ کو ریکٹم کا کینسر ملے گا تو کہیں آپ کو کولن کا کینسر ملے گا. کہیں آپ کو لیور کینسر ملے گا تو کہیں آپ کو پینکریاز کا کینسر ملے گا. ان سب دواؤں میں کینسر کہیں نہ کہیں آپ کو کامن ملے گا. اس کو اپنی بصیرت کے مطابق، اپنی عقل مہارت کے مطابق استعمال کیجئے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک دن ہوگا کہ ہومیوپیتھی میں کینسر ہر کلینک میں کامیابی سے ٹریٹ کیا جا رہا ہوگا. میں آپ احباب کو یہ خوشخبری ہی دینا چاہوں گا کہ ہومیوپیتھی کے کیس لیں، ہومیوپیتھی میں کینسر کے کیس لیں، ہومیوپیتھس کینسر کے کیس لیں، جھجکیں مت. دیکھیں گلٹیاں بڑی کئی قسم کی ہم ٹریٹ کرتے ہیں نا، اور ٹیسٹ کروائے بغیر ٹریٹ کرتے ہیں نا، وہ ٹھیک ہوتی ہیں نا. وہ چونکہ پہلی سٹیج میں ہوتی ہیں، ٹی سٹیج میں ہوتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہوتی ہیں. کہاں جاتی ہیں؟ جہاں بھی جاتی ہیں دوائیوں سے وہ ختم ہو جاتی ہیں. ضروری نہیں کہ ان کو آپریٹ کیا جائے. میرے تو باہر کلینک کے سامنے باہر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آپریشن کرانے سے پہلے ہم سے مشورہ کر لیں. لوگ آتے ہیں چھوٹی سی گلٹی لے کے، اور احتیاطاً کچھ لوگوں نے ٹیسٹ بھی کروایا ہوتا ہے کہ جی تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو جی اچھی نہیں ہے. اچھی نہیں، یعنی کہ وہ ان کو کیا کہیں، وہ کلیئرلی بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے تاکہ بندہ پریشان نہ ہو. اور کچھ جگہوں سے تو وہ فوراً بتاتے ہوئے یہ تو کینسر ہے، اور یہ تو ایسے ہو چکا ہے، اور اس سٹیج میں پہنچ چکا ہے، اور یہ پھیل جائے گا، اور یہ فلاں ہو جائے گا، اور فلاں ہو جائے گا، اس کو ابھی ابھی کروا لو، ایسا کروا لو. الحمدللہ ہماری ہومیوپیتھی میں کینسر بھلے وہ کس سٹیج پہ بھی ہے، الحمدللہ
ہم اتنے ماہر نہیں ہیں، مگر ہومیوپیتھی میں، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں، ہومیوپیتھک سسٹم میں بہت جان ہے۔ تو یہ تھی آج کی پریزنٹیشن۔ اللہ پاک آپ سب دوستوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام، اللہ حافظ۔